حدیث پاک سن کے جائیے، قرآن پاک کی آیت سن لیجیے۔ ناظر بھائی جا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زبردست اچھے ناظم، اور ان کے اشعار میں سنتا ہوں، مجھ کو بڑا اچھا لگتا ہے، مختصر میں شارٹ نظامت کرتے ہیں، اور سارے ناظم تو بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر یہ شارٹ میں اچھی نظامت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بولا کہ میں کھانے جا رہا ہوں، میں نے کہا رکیے اب میں ختم کر رہا ہوں، تو اب یہ بھی بیٹھ گئے، تو اب میں لمبا نہیں، بس صرف قرآن پاک کی وہ آیت سنا دیتا ہوں اور وہ حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اس کو گرہ باندھ کے لے کے جائیں اور اس پر عمل کریں۔ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے مزارات پہ، اور کوئی اس کی حمایت میں کھڑا ہو رہا ہے، ہاں مزار پہ نہ جائیں گے عورتیں تو کہاں جائیں گی، اس کو بولیے کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد لے جانے کی بات کرو، جمعہ کے لیے مسجد میں بلاؤ، تو جو کام مزار پہ ہو رہا ہے وہ کام فجر کے ٹائم میں مسجد میں ہو جائے گا۔ وہ کام فجر کے ٹائم میں، ہم نوجوانوں کو بولتے ہیں نماز پڑھو، نہیں پڑھتے ہیں، اگر صرف عورتیں مسجد میں چلی جائیں نماز پڑھنے کے لیے باجماعت، تو فجر کے ٹائم میں بچوں کا میلہ لگا رہے گا، وہاں نوجوانوں کا جیسا میلہ چوک چوراہے پہ رہتا ہے دوسروں کو دیکھ کر کے آنکھ سیکنے کا میلہ، وہ سارا میلہ مسجد میں لگ جائے گا۔ اس لیے اسلام کا سارا قانون حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام کا سارا کام فل آف وزڈم، حکمت سے بھرا ہے۔ عورتیں اسی لیے گھر میں پڑھیں تاکہ مسجد اکھاڑا نہ بن جائے، مسجد چوک چوراہے میں تبدیل نہ ہو جائے، اسی لیے ہے تاکہ وہ پردے میں رہنے کی چیز ہے، پردے میں رہے، پردے میں حسن بھی چھپا رہتا ہے تاکہ کوئی بھیڑیا نظر نہ ڈالے، اب پردے میں عیب بھی چھپا رہتا ہے تاکہ ایک عورت سماج میں ذلیل نہ ہو۔ اب قرآن شریف کی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ ذرا 1,00,000 بار اس آیت کو پڑھیے، آنکھیں بھیگ جائیں۔ جس دولت کے لیے ہم لالائت اور بے چین ہیں، آئے دن روزانہ ارب پتی ساری دولتیں چھوڑ کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا گیا، اس کے ساتھ گیا ان کا جھوٹ، ان کی حرام خوری، ان کا سود، ان کا ناجائز کام کرنا، وہ سب ان کے ساتھ چلا گیا، اور وہ جھوٹ حرام سے جو مال کمایا وہ مال بال بچوں کے پاس رہ گیا۔ حرام کی اینٹ اگر مکان میں لگی ہو تو جب تک وہ مکان رہے گا وہ حرام کی اینٹ رہنے والوں پہ لعنت برستی رہے گی۔ حرام کا ایک دھاگا اگر بدن پہ رہا جب تک وہ کپڑا رہے گا وہ کپڑا اس پہ لعنت برساتا رہے گا۔ بس مکان، دکان، گاڑی، فارچونر، انووا، کرسٹا سب خریدا حرام طریقے سے اور چھوڑ کے مر گیا قبر میں گیا، اب وہاں سڑا، اب خربوں سال کے آگ میں وہاں جلنے کے لیے پہنچ گیا۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو ایک دن کے سکھ کے لیے خربوں سال کی آگ کو اختیار کرے، عقل مند وہ ہے جو ایک دن کا کشٹ جھیل لے تاکہ اس کو جھیلنے کے بعد اربوں سال کی جنت میں پہنچ جائے۔ اور یہی اللہ نے کہا لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ۔ اللہ کہتا اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم اپنے دشمنوں کو، رحمان کے منکروں کو، اپنے باغیوں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جو ہم کو نہیں مانتا ہے، جو ہمارا انکار کرتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ جو اللہ میں دوسرے کو شریک کرے اللہ کی ذات میں اس کو مشرک کہتے ہیں، مشرک کافر۔ تو اللہ کہتا ہے اگر یہ سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو میں اپنے دشمنوں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا۔ آج مشرکین کی دولت دیکھ کے ہمارا بیٹا گھبرا رہا ہے، ہم بیڑی بناتے ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں، سگریٹ بیچتے ہیں، چشمہ بیچتے ہیں، بچوں کا بنیان بیچتے ہیں، ٹھیلا ریڑھی چلاتے ہیں، اور یہ سارے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ اربوں میں کھیلتے ہیں، خربوں میں کھیلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں ابھی 1,000 کروڑ کی آبادی ہے، ایک نام بتا دو تم جس کے پاس سونے کا گھر ہو، جس کے مکان کی چھتیں چاندی کی ہوں، ایک نام نہیں بتا پاؤ گا۔ 4,000 کروڑ کا گھر ہے، 36,000 کروڑ کا گھر ہے، یہ ہے وہ سب اینٹ اور پتھر کا گھر ہے، 120 منزلہ گھر ہے، سونے کی چھت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر سب آدمی کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا
تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. آپ سمجھیں گے میرے لوگ؟ سمجھے نا؟ یہ لوگ سمجھنے میں لیٹ کر رہے ہیں. اگر اللہ کافروں کے گھر کی چھت چاندی کی بنا دیتا تو اس کی دولت چھت دیکھ کر کے سارے لوگ کافر ہو جاتے. سارے لوگ کافر ہو جاتے. جیسے آج سماج میں کوئی سود کھا کے دولت مند بنا تو اس علاقے کا سارا آدمی سود خور بن جاتا ہے کہ یہ دولت کما رہا ہم بھی کما رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ سارے لوگ کافر ہو جاتے. اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا، یہ چانس نہیں ہوتا، تو ہم اتنی دولت اس کو دے دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جس پہ چڑھ کے وہ چھت پہ جاتا. وہ معارج علیہا یظہرون، ان کافروں کے گھر کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جس پہ وہ چل کے چھت پہ چڑھتا. والے بیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا. پڑھیے بس. ماں باپ مرے، بچے کو بلایا، قرآن پڑھا. قرآن میں زندگی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. کوئی پڑھے تو صحیح. اگر اس آیت کو غور سے پڑھ لے تو بندہ مر جائے گا مگر وہ حرام کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. وہ کافروں کے سونے کے گھر کو بھی دیکھنے کے بعد تھوک دے گا، بولے گا مٹی کی دیوار یا سونے کی دیوار دونوں برابر. وہ دیوار جو ہمیشہ رہے تب نہ وہ دیوار ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ رہے وہ نہ زندگی ہے. یہ تو قدم قدم پہ ابھی نیچے گرا موت آ گئی، ایکسیڈنٹ کیا، بائک سے چلا، ڈیڈ باڈی واپس آئی. جہاں ہر وقت موت کا خطرہ ہے، نہیں ایکسیڈنٹ کیا 70-80 سال میں ایسے ہی سب مر جاتا ہے. تو جب مر کے سونے کا گھر رہے یا مٹی کا گھر رہے، چھوڑ کے جانا ہی ہے تو پھر سونے کا گھر مٹی کا گھر دونوں برابر ہے. اب ہم کو جانا ہے سیتاپور سے دلی. اب اے سی ڈبے میں چڑھے وہ بھی چلا گیا دلی، اور جو جنرل ڈبے میں گیا وہ بھی چلا گیا دلی. وہ پلیٹ فارم پہ دونوں کھڑا ہے. اب وہ دونوں کھڑا ہے، دونوں دلی پہنچ گیا. تو اب جہاں پہنچنا ہے وہاں اصل میں وہاں کا عزت ہے، وہاں کا ذلت ہے، وہاں کا کام ہے، اصل وہ ہے. ورنہ یہ 4 دن کی چاندنی سونے کا گھر رہے تو بھی مر کے قبر میں جا کے سڑنا، یا مٹی کی دیوار میں رہا تو بھی وہی انجام ہے. تو پھر یہ 4 دن کی چاندنی کی خاطر 4 کروڑ برس خربوں سال جہاں رہنا ہے، وہاں کی تکلیف کو کوئی عقل مند کبھی اس تکلیف کو پس پشت ڈال کر دنیا کے لیے وہ نہیں مرے گا. اللہ نے کیا کہا؟ یہ دنیا میں کافروں کو اتنی دولت میں دے دیتا. آج جو دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہے، اتنی دیتا کہ ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا، ان کے مکان کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتا، ان کے گھروں کو زخرفا طرح طرح کی آرائشوں سے بھر دے. زخرف کے معنی گولڈ بھی ہوتا ہے، زخرف کے معنی ornament بھی ہوتا ہے، سجاوٹ، آرائش سب بھر دیتا ہے. لیکن اللہ آگے کہتا ہے اگر میں ایسا کر بھی دیتا تو کتنے دن تک وہ اس میں رہے گا. اگر میں سونے چاندی کا گھر مکان بنا بھی دیتا کافروں کو تو کتنے دن تک وہ اس میں رہے گا. اللہ کہتا بل آخرت عند ربک للمتقین، مرنے کے بعد جو آخرت ہے وہاں کی ساری بھلائی، ساری نعمت، سونے چاندی کا مکان، حد نگاہ تک پھیلا ہوا گھر، دودھ کی نہر، شرابن طہورا کی نہر، اسلم مصطفیٰ کی نہر، 70 خوبصورت حوریں جو 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کا حسن ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید رنگ، سفید بوتل میں لال رنگ کی شراب رکھ دی گئی ہو، اس کی پنڈلی ایسی چمکے گی. وہ تھوک دے تو دنیا کا سارا سمندر میٹھا ہو جائے. وہ سارا حسن و جمال، وہ سونے چاندی کا گھر تیرے لیے تیار ہے. آخرت کی بھلائی متقین کے لیے ہے جو دنیا میں ڈر کے رہا، سہم کے رہا، گناہوں سے بچتا رہا، حرام سے بچا، اللہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ 5 وقت کرنے کے لیے مسجد جاتا رہا. تو 70-80 سال 1 منٹ جہاں ختم ہوا، خربوں سال کا آرام اس پہ قربان ہوتا تھا. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. اللہ نے کہا کہ اس لیے تم ان کی دولت کو دیکھ کے گھبرانا مت. اگر سارے لوگ کافر ہونے کا چانس نہ ہوتا تو اتنی دولت دیتے کہ سارے کافروں کے گھر کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتا اور اس کو دیکھ کے سارے لوگ کافر ہو جاتے. اور یہ تو حدیث قرآن پاک کی آیت ہوگی. اب حدیث سنیے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں. حضور کہتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. مصطفیٰ کہتے ہیں اگر یہ دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر ہوتا، مچھر
مچھر کتنا چھوٹا ہے، اس کا پر کتنا باریک ہے. حضور کہتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کا کوئی ویلیو ہوتا، یہ دنیا جس کے لیے نماز روزہ سب چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں، 50 لاکھ رشوت دے کے نوکری لینے کے لیے لالائیت اور بے چین ہے. آپ بے چین ہیں، کچھ بھی ہو نوکری مل جائے، چاہے کچھ بھی ہو مگر نوکری مل جائے، چاہے علم کا وقار داؤ پہ لگے، چاہے حرام خوری ہو، کچھ بھی ہو مگر نوکری مل جائے. مسلمان نوکری کے لیے بے چین ہے. جو بادشاہ بننے آیا تھا وہ ملازم بننے کے لیے بے چین ہے. جو حاکم بننے کے لیے آیا تھا وہ صاحب دوسروں کے جھولا ڈھونے کے لیے نوکر بننا چاہتا ہے. اتنا علم حاصل کر کہ نوکری ملے تو 1 لاکھ کمائے گا، اب پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا تو 10 لاکھ مہینہ کمائے گا. ایک بچہ اسی علاقے کا، وہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، IAS کی تیاری کر رہا تھا. وہ IAS میں کسی وجہ سے نہیں نکال پایا، حالانکہ بہت اچھا تھا لڑکا، مگر چونکہ IAS میں PT ہے، مینس ہے، پھر اورل وائوا ہے، 3 ایگزام دینا پڑتا ہے. اب ممکن ہے کہ کسی کی رائٹنگ اچھی ہے تو اسپیکنگ پاور اچھی نہیں ہے، تو اس میں تو سب کچھ دیکھا جاتا ہے. مینس PT نکالے، مینس نکالے، اورل میں اسپیکنگ پاور دیکھی جاتی ہے، یہ کیسا بولنا چاہتا ہے. گورکھپور کی ایک لڑکی اس بار 9واں استھان لائی، مسلمانوں کی بیٹی نوشین. وہ اس کا اورل پاور، بولنے کی طاقت اچھی تھی، ریٹن پاور بھی اچھی تھی. تو اس طریقے سے اس میں کوئی لکھنے میں اچھا ہے تو بولنے میں کمزور ہے. اب صاحب کسی کی فزکس کیمسٹری میتھ ٹھیک ہے تو لٹریچر ادب صحیح نہیں ہے، تو اب کچھ نہ کچھ رہتا ہے ڈیمیری. وہ بچہ میتھمیٹکس کا کیڑا تھا لیکن کسی وجہ سے IAS نہیں نکال پایا، مگر میتھمیٹکس کی صلاحیت نے اس کو اتنا اونچا کر کے حیدرآباد کے ایک انسٹیٹیوٹ میں جاب ملا، 10 لاکھ روپے مہینہ کمانے لگا. DM کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ. اب وہ پرائیویٹ سے 10 لاکھ مہینہ کما رہا ہے. صلاحیت برباد نہیں ہوتی. اب وہ بالکل ہیلی کاپٹر پہ چل کے اس انسٹیٹیوٹ میں اس انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے. گورنمنٹ کی نوکری ملنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، مل گیا اور خود سے مل جائے تو واہ واہ. اس کے لیے بے چین نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، ورنہ ساری زندگی بند جاتا ہے. بارش، طوفان، آندھی، ہوا، میت، جنازہ، جانا ہی جانا ہے. اپنی دکان ہے، اپنا ٹھیلا لگانا ہے، سیب بیچنا ہے. آج بارش ہے نہیں گیا، گھر میں شادی ہے نہیں گیا، صاحب کسی کا جنازہ ہے نہیں گیا. اپنی دکان ہے، کون کیا بولنے والا ہے. صبر کر لیں گے، آج کاروبار نہیں ہوا کل ہو جائے گا انشاءاللہ. نوکری میں تو جانا ہے آپ کو. جو لمیٹیڈ چھٹی ہے وہی لمیٹیڈ چھٹی ہے. خود سے نوکری مل جائے تو واہ واہ. نوکری کے لیے بے چین نہیں ہونا چاہیے. باقی دنیا میں روزی بکھری پڑی ہے، صلاحیت پیدا کرے، محنت کرے. تم ایک دانہ گیہوں کا ڈالو گھر سے نکل کر، اللہ اس میں 1000 دانہ تجھ کو دے دے گا. یہی محنت کرو، زمین پہ پھیل جاؤ، محنت لیبر کام چور بن کے مت رہو، تاکہ دنیا میں بھی خوش رہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اب مرنے کے بعد آرام سے جنت جاؤ، عبادت کرتے رہو، وہاں جنت جاؤ. اس لیے 5 گھنٹے کیمسٹری پڑھو، 1 گھنٹہ باہر شریف عالم کے پاس آ کے پڑھو، تاکہ 1 گھنٹہ پڑھے گا تو جنت ملے گی. اب 5 گھنٹہ اسکول میں پڑھے گا تو ملازمت ملے گی، یا صاحب دنیاوی کاروبار کرے گا تو دنیا میں محتاج نہیں رہے گا. تو 5 گھنٹے اسکول جاؤ، 1 گھنٹہ عالم کے پاس رہو، اور صاحب 5 نمازیں باجماعت پڑھو. اس کے بعد پھر دیکھنا یہاں عزت، راحت، صحت، تندرستی، چین، سکون سب ملے گا. اب مرے گا تو خرم سال کی جنت میں چلا جائے گا. اور یہی پیغام اللہ دیتا ہے. یہ دعا مانگ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایسا نہیں کہ دنیا میں ہاتھ پر توڑ کر کے بھکاری بن کے رہو اور جنت چلے جاؤ. اگرچہ یہ پوائنٹ بھی مضبوط ہے، دنیا میں ایک دن کچھ ملے نہ ملے، خربوں سال کی جنت سلامت ہے، سب سلامت ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ جنت بھی تجھ کو ملے اور دنیا میں عزت بھی تجھ کو ملے، راحت بھی تجھ کو ملے. بھلے ہی 70 سال 1 منٹ ہے، لیکن تمہارے لیے ایک لمبا پیریڈ ہے. اس لیے تم یہاں محنت کر، یہاں کما، اچھا گھر بنا، اچھا سے کھا پی، اچھے سواری پہ چل، اور اس کا حق نکال، زکات نکال، صدقہ فطر نکال، غریبوں مسکینوں کی مدد کر، کسی خیرات کی وجہ سے تو جنت خرید لے. یہاں عزت ملے گی، مرنے کے بعد راحت ملے گی. اس کے لیے 1 گھنٹہ عالم کے پاس دینا ہوگا، 5 گھنٹہ اسکول میں دینا ہوگا. وہاں دے گا 5 گھنٹہ تو نوکری ملے گی، اور یہاں 1 گھنٹہ دے گا تو مرنے کے بعد کی جنت ملے گی.
دونوں جہان کی بھلائی مسلمانوں کو ملے. اسی لیے ہمارا خدا ہم کو یہ دعا سکھایا ہے کہ یہاں بھی بھلائی ملے اور وہاں بھی بھلائی ملے. اور ایک دوسرا پوائنٹ ہے, یہاں ملے نہ ملے, اگر وہاں مل گیا تو سمجھ لو کہ سب کچھ مل گیا. یہ بھی پوائنٹ ہے. اور اگر یہ یہاں سونے کا گھر مل گیا, چاندی کا گھر مل گیا, خربوں کی جائیداد مل گئی, ہندوستان کا راجہ ہم, امریکہ کا پریزیڈنٹ ہم بن گئے, صاحب ہم بن گئے, مرنے کے بعد گئے خربوں سال آگ میں جلتے رہے, اس سے بہتر تھا کہ مزدوری کرے, دنیا ملے نہ ملے کم سے کم جنت سلامت رہے. اور سپیریئر درجہ ہے یہاں بھی ملے وہاں بھی ملے, یا دونوں ملے گا. کب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بس وہ حدیث پاک سنیے اور اس کے بعد آپ گھر جائیے. پھر وہ جمیل گونڈوی صاحب کہاں چلے گئے؟ ہاں سے سب آ رہا ہے نا. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ. بس وہ حدیث پاک سنیے, اس کے بعد ہم کو چھٹی دیجیے. حضور کیا فرماتے ہیں, اگر یہ دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. یہ تو آسان جملہ ہے, سمجھے نہیں سمجھا آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کون کون سمجھے ہاتھ اٹھائیے ذرا سا جی. اس حدیث کا ترجمہ جو سمجھ لیے وہ ہاتھ اٹھائیے, جو نہیں سمجھے ہیں وہ ہاتھ مت اٹھائیے ڈر کے مارے. آقا کیا فرماتے ہیں, اس کو اور ریپیٹ کرتا ہوں سنیے. سنیں غور سے. اگر یہ دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالی منکروں کو, اپنے دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. اب اگر اللہ اپنے دشمنوں کو, اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا, جو اللہ کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اپنے دشمنوں کو خربوں دے دیا, مہاسنکھوں دے دیا ہے, اس کا مطلب مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو اس کا نہیں ہے, اسی لیے اللہ اپنے دشمنوں کو خربوں دے دیا. اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو اس دنیا کا ہوتا تو دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. اب جبکہ خربوں دشمن کو دیا ہے, اس کا مطلب مچھر سے زیادہ ذلیل ہے یہ دنیا, اس لیے اللہ ذلیلوں کو زیادہ دیا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی سے کہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے, شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی ہے. شہد دکھاتی ہے دنیا, زہر پلاتی ہے دنیا, ڈائن ہے دنیا, قاتل ہے دنیا, شوہر کو ذبح کرنے والی ہے دنیا. جو بھی اس دنیا سے نکاح کرتا ہے دنیا اس کو ڈنک مار, دین ایمان تقوی سب برباد کر دیتی ہے. جس طرح ایک طوائف سر سے لے کے پاؤں تک سج دھج کر کریم لگا کر کبھی اس گراہک کو کبھی اس گراہک کو کبھی اس گراہک کا مال لوٹا, اس کو مارا, دوسرے کی طرف رخ کیا, وہی ہے یہ دنیا. کبھی اس کو تباہ کیا, کبھی اس کو برباد کیا, کبھی اس کو مٹر میں پھنسایا, کبھی اس دنیا کے لیے بے چین ہوا, اس کا دین گیا, ایمان گیا, نماز گئی, تقوی گیا, سب گیا. تو جو اپنے گھر میں یہ حدیث پاک لکھ کے رکھے گا, اس کو روزی چاہیے مگر حلال کی روزی چاہیے, اس کو کپڑا چاہیے مگر حلال کا کپڑا چاہیے, اس کو مکان چاہیے مگر حرام کا نہیں حلال کا چاہیے. حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کروڑ سے بہتر ہے. جس دن مسلمان حلال کھایا وہ روحانی طاقت اس کی جلوہ گر ہوگی کہ یہ مسلمان ایک اشارہ کر دے تو دیواریں گریں گی, حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی. ہماری طاقت کا راز ہے تقوی, ہماری طاقت کا راز ہے پرہیزگاری, ہماری طاقت کا راز ہے مصطفیٰ کی غلامی. اللہ رب العزت ہم کو, آپ کو, سبوں کو اولیاء و صالحین کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بال بچوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرمائے. پوری دنیا میں مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ ذلیل ہونے سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ.